بندے جب اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کو قبول بھی کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ مجھے پکارتے رہیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ ان کو ہدایت مل سکے. بندے کی ہدایت اسی میں ہے کہ بندہ ہمہ وقت اپنے رب سے اپنا رابطہ مضبوط رکھے. دعا کے حوالے سے ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، والدین کے لیے. اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ایک محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے والد کی وفات کے بعد 1 سال مسلسل میں انہی کے لیے دعا کرتا رہا، اپنے لیے کبھی دعا نہیں کی. تو دعا ہمیشہ کرنی چاہیے اور اللہ دعاؤں کو قبول بھی فرماتے ہیں. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آزمائش میں ڈالا، اس کے بعد وہ پورا اترے. اس آزمائش پر پھر ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. پھر اللہ نے ایسی نیک اور صالح اولاد دی قیامت تک ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. پھر اسی دعا پر کہتے ہیں اے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اللہ تیرا شکر ہے تو نے بڑھاپے کے اندر مجھے اولاد عطا فرمائی. جب اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں پھر ایسا ہی ہوتا ہے. ان ربی لسمیع الدعاء. ابھی آپ سن رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ میری دعاؤں کو سن. پھر ایسی دعا کی بیت اللہ کے لیے بھی ایک دعا کی کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. اللہ اس شہر کے رہنے والے جو اس شہر میں رہیں، اس شہر کے رہنے والوں کے لیے اور اس بیت اللہ کی محبت تمام مسلمانوں کے دل کے اندر ڈال دے. اور اللہ نے ایسی محبت ڈالی، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ بیت اللہ کے اندر جائے اور اللہ کے گھر کا دیدار کرے اور پیغمبر علیہ السلام کے گھر کا اور روضے کا بھی دیدار کرے. یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے. یہ دعا کس نے کی تھی؟ سیدنا ابراہیم. نیکی کر کے نا سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل دونوں باپ بیٹا جب انہوں نے اللہ کا گھر بنایا تو کیا کہتے ہیں